دل کی درستگی. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خبردار بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. جان لو وہ ٹکڑا دل ہے. دل کا کام صرف بلڈ سپلائی کرنا نہیں ہے، بلکہ دل علم اور حکمت کا منبع بھی ہے، سوچ بچار غور و فکر کا مرکز بھی ہے، ایمان اور تقوی اور توکل کا مرکز بھی ہے. اچھی چیزوں کے علاوہ وسوسوں، برے خیالات، شرک، کفر، نفاق، یہ سب چیزیں بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہیں. محبت کے علاوہ نفرت بھی دل میں ہی ہوتی ہے. تو اگر کسی کا دل درست ہے، اس کا ایمان درست ہے، تو پھر اسی پر اس انسان کے باقی اعمال اور اخلاق کی درستگی کا انحصار ہے. یاد رکھیے ایمان کا مرکز دل ہے، اور اگر اس کی نگہداشت نہ کی جائے وہ پرانا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ دلوں کو تازگی بخشنے والی چیزیں، دلوں کو رونق بخشنے والی چیزیں، یعنی ایمانی اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے ان کا اہتمام کیا جاتا رہنا چاہیے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یعنی کسی انسان کے دل کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے، وہ زبان سے کس طرح کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. تو جو کسی کو گالی گلوچ کرے، یا کوئی کسی کو لام تان کرے، یا غیبت کرے، یا کسی کو تانا دے، یا کسی کو ایسی باتیں کرے کہ جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے، تو اس کا مطلب اس کا دل ٹھیک نہیں، تو دل کے اندر خرابی ہے. کیونکہ اگر اس کے دل کے اندر کسی کے لیے خیر خواہی ہوتی تو وہ اس طرح کی بات نہ کرتا. پھر اسی طرح جہاں ایمان دل میں ہوتا ہے وہاں نفاق بھی ہوتا ہے. تو جب دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے اخلاق اور انسان کے اعمال بھی اسی کے مطابق ہونے لگتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اکثر جب نفاق کی بات کی جاتی ہے نا تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو اس سے بری قرار دے دیتے ہیں کہ ہمارے اندر شکر ہے منافقت نہیں، فلاں کے اندر منافقت. لیکن صحابہ کرام اس سے بالکل مختلف تھے. صحابہ کرام دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں سوچتے کہ میرے اندر تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیوں کا شمار نہیں، وہ اپنے نفاق کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ کہیں میرے اندر تو منافقت نہیں. تو ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے منافقین کے نام بتا دیے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں؟ تو انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر یہ تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، یا میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب صحیح ہے، یا میرا انجام بہت ہی اچھا ہوگا. اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. اسی ڈر کا نام تقویٰ ہے. اور ہر معاملے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، یعنی سوچ کے بات کرنی چاہیے اور احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، کہ کہیں کسی مصیبت یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقویٰ کا مقام بھی دل ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی بنا پہ بندوں کو چنتا ہے، یعنی کسی نیک کام کے لیے. وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ کسی کی ڈگری نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ دل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. لہٰذا ہمیں زیادہ فکر دل کی ہونی چاہیے، لیکن ہم زیادہ تو شکل و صورت کی کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کو یہ شکل پسند نہ آئی تو پھر یہ شکل کس کام کی؟ اگر اس نے اس چہرے کو جہنم سے نہ بچایا تو یہ چہرہ کس کام کا؟ تو اس لیے ہم سب کو دلوں کی فکر کرنی چاہیے، اندر کی بیوٹیفیکیشن کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر اپنے دل کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے، اور جہاں کوئی شر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کا نام تزکیہ ہے. پھر اسی طرح دل اللہ کے برتن ہے. ابو انبسہ خولانی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہیں اور ان میں سب سے زیادہ رقت والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جن کے دل نرم ہیں. سخت دل والے لوگ اللہ کو پسند نہیں، جن کے اندر انا ہوتی، جن کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا، جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، جو کسی کی غلطیوں کو اگنور نہیں کر سکتے، جو انتقام لینے کی سوچتے رہتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دل جو کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہے،
تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں کہ جو ہمارا دل خراب کریں، فحش مناظر نہ دیکھیں، حرام چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ان سے بچیں، اور کانوں سے وہ باتیں نہ سنیں کہ جو ہمارے دلوں کو خراب کر دینے والی ہیں، کیونکہ دل کی حفاظت بڑا اہم کام ہے۔ لیکن یہ دو ونڈوز ہیں جو ہر چیز دل کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اچھی مجلس میں بیٹھیں، اچھے دوستوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا علم حاصل کریں، نیت کا بار بار جائزہ لیتے رہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اسپرچولی گرو کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یعنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی سوچوں اور خیالات کا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اور دل کو مختلف طرح کے شر سے بچا کر اس کو قلب سلیم بنانا ہے، کیونکہ دلوں کی صفائی کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ جنت میں جانے والوں کے دل صاف ہوں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہ خوشی خوشی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی یہ صفائی کر لی جائے، اور اگر یہاں نہ ہوئی اور انسان اسی طرح مر گیا تو پھر قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک پل ہوگا جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، وہاں پر لوگوں کو روکا جائے گا اور دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ میلے دل کے ساتھ، بغض کے ساتھ، حسد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی بستی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی برے دل والا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل سلامت رکھے، دل ٹیڑھا نہ ہو،